بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ حکومت نے اب بڑی تیزی کے ساتھ کچھ معاشی فیصلے لینا شروع کر دیے ہیں، اور یہ فیصلے یقینی طور پر اس تناظر میں لیے گئے ہیں کہ ظاہر ہے حکومت کو اور ملک کو اس وقت جن معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اس میں نہ صرف عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ بات چیت ہوئی، جیسے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بارہا حکومت یہ کہتی رہی ہے اور اس بات کی ضرورت بھی محسوس کی جا رہی ہے کہ ہمیں خود بھی بہت سی معاشی اصلاحات کرنی ہیں اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ تبھی ہم آئی ایم ایف سے بھی چھٹکارا پائیں گے اور دیگر مالیاتی اداروں سے بھی چھٹکارا پائیں گے۔ ہمیں اصلاحات بھی کرنی ہیں، ہمیں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بہت بڑے اور اہم فیصلے کرنے ہیں۔ اسی تناظر میں ہم نے دیکھا کہ جب یہی حکومت پی ڈی ایم کی شکل میں جب پہلے موجود تھی تو اس نے ایس آئی ایف سی کے قیام کا عمل کیا، اور جب ایس آئی ایف سی کا قیام ہوا تو اس نے بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے ایک اعتماد کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی، جس کے ثمرات اب ہم آنے والے چند سالوں میں دیکھیں گے۔ اب حکومت نے، جو ظاہر ہے کہ حکومت میں آتے ہی یہ بات کی جا رہی تھی کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جو پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہیں، وہ عالمی مالیاتی ادارہ بھی کہہ رہا ہے اور خود ہماری اپنی بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کی جانب جائیں۔ تو اب حکومت نے اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور اب جو فیصلہ ہوا ہے، حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں جو ابتدائی طور پر 24 ایسے اداروں کا تعین کیا گیا ہے جن کو اب پرائیویٹائزیشن کے عمل سے گزارا جائے گا اور ان کی نجکاری کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، جو کہ نجکاری کمیٹی ہے، اس کے تحت یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ 24 اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے گا، اور یہ جو عمل ہوگا، یعنی 24 اداروں کی نجکاری کا عمل، یہ اگلے 5 سال میں مکمل ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے جب اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا تو اس میں وہ تمام جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا خیال بھی رکھا جائے گا، جو ایس او پیز ہیں، جو قوانین ہیں، اس کا بھی خیال رکھا جائے گا، اداروں کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور ظاہر ہے اس میں کام کرنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کتنی اہم پیش رفت ہے، اپنے پروگرام میں پہلے سیگمنٹ میں ہم اسی پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق نائب صدر بھی رہے ہیں، معاشی تجزیہ کار ہیں جناب شمس الاسلام خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار اون شیرازی صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ شمس الاسلام صاحب، یہ بارہا ہم بات کرتے رہے ہیں اور آپ بھی بات کرتے رہے ہیں کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جو پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہیں۔ بالآخر اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت پہلے بھی جب حکومت میں رہی ہے تو پرائیویٹائزیشن پہ بہت زور تھا، اور اب تو ظاہر ہے کہ ایک دباؤ بھی ہے پاکستان کی معیشت پر ان اداروں کا جو بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اہم پیش رفت ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، پاکستان کا اگر آپ دیکھیں کہ جو اداروں کی پرائیویٹائزیشن سٹارٹ ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ رائس ایکسپورٹ کارپوریشن کی 90s میں کوئی ہوا، اس کے بعد کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن کو بند کر دیا گیا، اس کے بعد پھر 92 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت پی ایم ایل کی حکومت آئی تو اس وقت بھی انہوں نے مارکیٹ بیس ریفارمز کیے، جس میں آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے الیکٹرسٹی سیکٹر کو اس کو اوپن کیا، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ایسے ایگریمنٹ ہو گئے اور جس کو تھورولی اسٹڈی نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ کے بوجھ تلے آ گیا۔ اب جو ہے وہ 8 ادارے شامل ہیں، اب اس میں 8 ادارے کے بلکہ اس میں 13 یا 14 اداروں کا بتا دیا کہ جتنے جو ڈسکوز ہیں اس کی پرائیویٹائزیشن ہوگی۔ تو یہ خوش آئند بات ہے، اور اس میں جو آپ کے جو دیکھیں جتنے بھی لاس میکنگ ادارے تھے ان کا اگر آپ دیکھیں جو لیٹسٹ ڈیٹا آیا اس میں اراؤنڈ 12 ٹریلین کا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، اور جس میں سے 905 بلین جو ہے وہ تک لاس کر رہے ہیں ادارے۔ تو یہ ایک بہت بڑا لاس ہے، اراؤنڈ سمجھے کہ 1 ٹریلین کا لاس ادارے کر رہے تھے۔ تو اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ مسلسل آپ ایک چھنی میں ریونیو اکٹھا کریں، ٹیکس اکٹھا کریں، اور دوسری طرف سے آپ کے جو ادارے ہیں جو لاس میکنگ کر رہے ہیں وہ ڈرین کرتے جائیں۔ حکومت کو اب ایسے اقدامات کرنے ہیں، اور بلا شبہ ان کا جو اعلان ہے کہ گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو بزنس میں لانا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ادارے کھولنے ہیں۔ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں کہ لاس میکنگ میں سب سے بڑا جو ادارہ این ایچ اے ہے، لیکن اس کی کیونکہ ایک اسٹریٹجک ویلیو ہے تو اس کو تو لاسز کو جو 485 ارب تک کے پہنچ چکے ہیں اس کو ہم پروفٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے موٹر ویز کے دونوں سائڈ پہ اگر انڈسٹریز کا جال بچ جائے تو اس کے اوپر پھر آپ کی ٹرانسپورٹ کی موومنٹ ہوگی، پروڈکشن جو ہو رہی ہے اس میں باقاعدہ گنجائش موجود ہے، گنجائش بہت بڑی ہے۔
میں نے اگر آپ KPK سے دیکھیں اور کراچی تک تو آپ کو بہت کم ایسے انڈسٹریل سیکٹر نظر آتے ہیں، تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ پروفٹ میں آ سکتا ہے اور اس کی ایک اہمیت بھی ہے الگ سے، تو اس کو تو پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو دوسرے ادارے ہیں جس میں آپ دیکھیں PIA، اس کے اوپر آلریڈی بڑی سپیڈ سے کام شروع ہو چکا ہے، اور یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ اگست میں اس کی بیڈنگ کا پروسیس بھی سٹارٹ ہو جائے گا. ساتھ ہی آپ کے پاس پاکستان اسٹیل مل، ایک اتنا بڑا ادارہ، اتنی بڑی اس کی لینڈ اس کی ہے، لیکن اس میں بھی بہت سالوں سے 2015 میں تو کنیکشن گیس سپلائی کا کاٹ دیا گیا، لیکن آج بھی وہ ادارے کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی، نہ ہی ہم اس کو بیچ چکے. اور اب جو ہمیں نیوز ملی، وزیر خزانہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ اسکریپ ہو گیا ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو ایک سجیسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو، یہ ادارہ جو پاکستان اسٹیل مل تھا، یہ بیسیکلی پاکستان میں جو انڈیجنس آئرن اور تھا اس کو استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ لگایا رشیا کے تعاون سے، تو انڈیا سے آئرن اور امپورٹ کر کے اور مقامی جو پاکستان میں اویلیبل ہے، یہ بہت بڑے ذخائر ہیں، اس کو بلینڈ کر کے استعمال کرتے تھے. تو اس کو بیچنے کی بجائے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی اس کے اوپر آئیز ہیں کہ یہ ہم نے لینڈ، بہت بڑی لینڈ ہے پورٹ قاسم کے ساتھ، اس کو اگر ہم ٹھیک کرا لیں، ریوائیو کرا لیں، اور رشیا نے ابھی ریسنٹلی آفر کیا ہے کہ ہم آپ کے ہیلپ کر سکتے ہیں اسٹیل ملز کو دوبارہ ریوائیو یہ کرنے کے لیے. بیسک انڈسٹری اگر بن جاتی ہے تو پاکستان میں جو آپ ایکسپورٹ کی باسکٹ دیکھتے ہیں نا کہ 30 بلین، ہم کموڈیٹیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ٹیکسٹائل ہے، چاول ہے، کھانے پینے کی چیزیں، یہ معمولی ایکسپورٹ ہے. جب بیسک اسٹیل کی انڈسٹری لگ جائے گی تو پھر آپ مشینری کی ایکسپورٹ میں آ جاؤ گے، بوائلرز بناؤ گے، آپ اپنی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں چلے جا سکتے ہو، آپ اپنی دوسرے اداروں کو لے کر آئے، جیسے آپ کی ریفائنریز لگ جاتی ہیں تو نیپتا کریکنگ پلانٹ لگ سکتا ہے. ہمارا ایکسپورٹ کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اس کو ہارنیس کرنے کے لیے ہمیں بیسک انڈسٹریز لگانی ہے، تو اس پہ کام ہو سکتا ہے. اس کو اگر ہم ریوائیو کریں بجائے اس کے کہ اس کو بیچ دیں اور پرائیویٹ سیکٹر آ کے اس پہ اپنی لینڈ کے اوپر نظر رکھے، یا ہم اس کو اسپیشل اکنامک زون بنائیں گے تو بھی وہ اتنا ورکیبل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دھابے جی آپ کے پاس آلریڈی ہے. تو دھابے جی کو ایز اے اسپیشل اکنامک زون استعمال کریں اور اس کو ریوائیو کریں. یہ آپ کا زمین کے اندر دبا ہوا خزانہ ہے آئرن اور کا. اور آپ کو میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جو پاکستان کا اسٹیل سیکٹر ہے وہ میلٹرز ہیں، اور یہ امپورٹ کرتے ہیں اسکریپ دنیا سے. 20% لوکل اسکریپ ملتا ہے، 80% امپورٹ کرتے ہیں. تو وہ بہت بڑی آپ کی ایک کاسٹ ہے، اور آپ اس کے اوپر اسٹیل سیکٹر میں ایکسپورٹ میں نہیں جا سکتے اگر آپ لوکل جب تک آئرن اور یوز نہیں کرتے. اسی طرح سے آپ کا جو پاسکو کا ادارہ، ابھی ہم دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسی آئی، اس میں انہوں نے بڑا بہتر اقدام کیا کہ اس میں پروکیورمنٹ ٹارگیٹ کو کم کیا. پاسکو بھی ایک لاس میکنگ ادارہ ہے، اس کو بھی ہم اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں، اس کی ریسٹرکچرنگ کی جا سکتی ہے کہ آپ اس کو سٹوریج کے لیے یوز کریں. آپ گروورز کو کہیں اپنا اناج سٹور کرو، ٹریڈرز کو کہیں اناج سٹور کرو، اس کی رینٹل پرائسز لے لیں اور اس کے کموڈٹی آپریشنز کو مائنس کر دیں گے، تو یہ پروفٹ میکنگ میں ادارہ آ سکتا ہے. اسی طرح سے آپ کا یوٹیلٹی سٹور ہے، جس پہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے پرائسز یوٹیلٹی سٹور کی مارکیٹ سے زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس میں لوگ نہیں جائیں گے، خریداری نہیں کریں گے. اس کو بھی آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر کو دو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ فرض کریں کہ گورنمنٹ آج مجھے یوٹیلٹی سٹور دیتی ہے اور 50% جو سبسڈی ابھی تک دے رہے ہیں اس کی 50% سبسڈی دیں، تو میں اس کے اوپر ہول سیل پرائس کے اوپر ریٹیل کر سکتا ہوں. اتنا آسان فارمولا ہے، کیونکہ آپ کو پروکیورمنٹ انوینٹری کو ٹائملی پروکیور کرنا ہے اور بیچنا ہے. یہ ہو سکتا ہے. آپ کے دیگر ادارے بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ کو پرائیویٹائز کرنا ہے، اور یہ ایک طرح سے آپ کا ایک قدم ہے اس طرف کہ آپ اپنے جو خسارہ ہے، جو لاس نقصانات ہیں، اس کو جب کم کریں گے تو پھر آپ پہ ٹیکسز کا بوجھ کم ہوگا. کیونکہ آپ کے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ ہم نے کہاں سے ریکور کرنے ہیں؟ وہ ٹیکسز کے ذریعے. وہ ٹیکسز کا بوجھ جو آپ پہ ڈل گیا یا بجلی مہنگی کر کے آپ سے لیا جا رہا ہے، تو وہ آسان ہو سکتا ہے. یہ اب اون صاحب آپ تو رپورٹ بھی کرتے ہیں اور حکومتی راہداریوں میں، پارلیمنٹ کی راہداریوں میں خبر بھی لیتے ہیں. حکومت کو ظاہر ہے اب احساس ہے کہ مسائل ہیں اور معیشت کو بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں. جب تک ہم اب ایکشنز نہیں لیں گے، خصوصاً یہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، یہ نجکاری کے حوالے سے، وہ ادارے جو بوجھ بنے ہوئے ہیں، تو تب تک جو معیشت ہے وہ آگے نہیں جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم پھر دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ بات کر رہے ہوں. ہمیں خود بھی اپنی اصلاحات کرنی. دیکھیں جاوید صاحب، بالکل جن بھی وفاقی وزراء سے ہماری بات ہوتی ہے بڑا واضح کہتے ہیں کہ ہمیں پرفارمنس دینی ہے اور ہمارے پاس یہ آخری موقع ہے، اور اگر ہم پرفارمنس نہیں دیتے تو اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں، اور جس انداز میں اب IPPs کا معاملہ تو بالکل سامنے آ گیا، لیکن جیسے اسٹیل مل کا ذکر ہو رہا ہے یا PIA کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ایسے کچھ ادارے ہیں جن کو دوبارہ ہم نے ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور کچھ ایسے ادارے ہیں جن کو پرائیویٹ کرنا ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم بڑے واضح ہیں. ریسنٹ انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی ہماری کوشش ہے، ہم
دوبارہ IMF کے پاس نہ جائے، یہ ہمارا آخری ٹور ہو IMF کا، اور اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے تجارتی خسارہ پہلے ختم کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ ادارے جن کی وجہ سے بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ بوجھ جو ہے وہ کامن مین پہ جا رہا ہے، اور اس کو کبھی بجلی کی شکل میں، کبھی پیٹرول کی شکل میں، کبھی گیس کے بلوں کی شکل میں اس کو وہ پے کرنا پڑتا ہے۔ تو حکومت بڑی واضح ہے، اور خاص کر کے اگر آپ دیکھیں تو ڈسکوز کو خصوصی طور پہ اس میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کو شامل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کے جو لائن لاسز ہیں وہ اس کا عوام کو جو ہے بھرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جب آئے ادھر حکومتی تمام حکومتی اس میں حکومت نے کنٹرول معاملات کرنے شروع کیے، تو حکومت کے لیے اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں اب آپ دیکھیں کہ یونینز بنی ہوئی ہوتی ہیں آپ اداروں کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ اداروں میں پریشر ہوتا ہے، سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں، تو وہ تمام چیزیں تھی جن کے لیے اب آپ دیکھیں PWD جیسے ادارہ ختم کیا، اور PWD کے حوالے سے ہماری وزیر اطلاعات سے بات ہو رہی تھی، عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے سے حکومتیں ڈرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ اگر ہم اس ادارے کو ختم کریں گے تو ہم پہ بہت بڑا پریشر آئے گا، اور اس طرح کے سٹیپس نہیں لیے جا رہے، تو اب سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اور یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے یہ بھی اس طرف ایک مثبت سٹیپ ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے 5 سال کا ٹائم کیوں لیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہر مثبت چیز جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہے، اور اس حوالے سے ہمارے سپہ سالار بھی کئی بار کہہ چکے ہیں، DGISPR نے بھی کہا کہ سنجیدہ بحث کے بجائے اس کو سیاسی بحث جو عزم استحکام آپریشن کی طرح، تو اس کو جو ہے وہ سنجیدہ بحث رہنے نہیں دیا جاتا، تو پورا ٹائم دینا چاہتی ہے حکومت یہ چاہتی تو 24 کی جگہ 44 ادارے بھی 44 ادارے بھی کر سکتی تھی، 64 ادارے بھی کر سکتی تھی، لیکن حکومت نے 24 ادارے وہ رکھے ہیں کہ ان پہ پورا ہوم ورک کیا جائے، اور کوئی 1 روپیہ بھی جو ریاست کا ہے، جو حکومت کا ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز 6 ارب میں بک رہی ہے تو وہ 5.5 میں بھی نہ بکے، بلکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ 6.25 ارب میں بکے، تو اس کے لیے آنے والے دنوں میں بڑے اچھے جو ہے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ یہ شمس الاسلام صاحب جو ظاہر ہے پرائیویٹائزیشن کی طرف تو جانا ہے، لیکن اس میں جو اون صاحب نے بھی بہت سی نکات کی طرف اشارہ کیا، بہت سے دباؤ بھی آتے ہیں، اس میں سیاسی دباؤ بھی آتے ہیں، اس میں یونین کے پریشرز بھی آتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر بہت سے معاملات جو ہیں وہ سیاست کی نظر ہوتے ہیں، وہ اپوزیشن آ جاتی ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، کن ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا؟ جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ پرعزم ہے کہ ہمیں ایک تو شفافیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور تمام جو ایک رائج الوقت جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کے آگے چلنا پڑے گا۔ دیکھیں جو سب سے بڑی اہم چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر بہت بڑے پروجیکٹ جن کی بلینز کی ورتھ ہے اس کو اگر پرائیویٹ سیکٹر کو دینا چاہتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے پاس سنگل بائر نہیں آئے گا۔ ابھی آپ دیکھیں PIA کے اوپر بھی جو ہے کنسورشیم بنے اور اس کے باوجود نہیں ہو پا رہا اور سلو ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ کو ایک تو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا موڈ ہے اس میں اگر آپ پروفیشنلز کو لے کر آتے ہیں اور گورنمنٹ اور وہ مل کے دونوں، دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ 3P موڈ جو ہے اس کے اوپر کامیاب ترین موڈ ہے، اس میں مل کے پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر مل کے کام کرتا ہے۔ بعض اداروں کے حوالے سے حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہم ایکسپرٹس لائیں گے، جو ماہر لوگ ہیں۔ یہ اچھا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یونین کا دیکھیں ایشو، آپ کے جب رائس ایکسپورٹ کارپوریشن ختم ہو رہی تھی اس وقت بھی اس کے پاس یونین تھی، آپ کی کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن کے اندر بھی یونین تھی، تو یونین کا ایشو ہو سکتا ہے۔ یہاں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں اور جو کام نہیں کر رہے، ایک پیٹی بھائی بھی تو ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی بڑا آپ کو ایک خوف دلاتے ہیں، سر اس کا ایک پولیٹیکلی آپ کو بیک فائر کر جائے گا، آپ کے پاس آپ نے پہلے دیکھا گولڈن ہینڈ شیک دیا، آپ نے لوگوں کو پیسے دیے، آپ نے ریٹائر کیا، آج پاکستان اسٹیل کے لوگ جو ریٹائر ہو کے تنخواہیں لے گھر میں بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں، انہوں نے اپنے کاروبار شروع کیے ہیں۔ آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنے سے پہلے قانون سازی بھی کرانی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جلد بازی میں اس کو لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میٹرز کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بہت جگہ اسٹے آرڈر آ جاتے ہیں اور پھر چیزیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں۔ تو آپ کے پاس ایک جو بنیادی اس میں چینجز لانی ہیں وہ آپ کر کے اور پھر اداروں کو پرائیویٹائز کریں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا جو بجٹ ابھی پاس ہوا ہے وہ 8 ارب کا ہے۔ اب 5 سال تک اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ تو 50 ارب سے اوپر کا جو ہے بجٹ بھی چلا جائے گا، تو ہمیں اس پروسیس کو جلد سے جلد کرنا ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت ایک پینی بچانے کے اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہم ڈرین تو بالکل ہی پلگ کر دیں تاکہ ہمارے پاس آگے گنجائش ہو۔ عوام ایک طرف تنگ ہے، سیلڈ طبقہ ایک طرف تنگ ہے، انڈسٹری ایک طرف تنگ ہے، تو ان سب کو ریلیف دینے کے لیے یہ اگر ہم وائٹ ایلیفینٹس کی جلدی نجکاری کر دیتے ہیں اور وہ ادارے جو بالکل کسی کام کے لیے، ایسے کئی ادارے ہیں
84 PSCs جو ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو صوبوں کے پاس بھی ہیں, ان سب کو بند کرنا چاہیے جو غیر ضروری رہ گئی ہیں اور لاس کر رہی ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایک پروڈکٹیوٹی آئے گی پرائیویٹ سیکٹر کی, اگر آپ دیکھیں تو اس کی پروڈکٹیوٹی پبلک سیکٹر کے مقابلے میں زیادہ ہے. وہ کم پیسہ بینک سے بورو کرتے ہیں, اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں اور پروڈکٹیوٹی زیادہ لاتے ہیں, جبکہ 85% اگر سرکار بورو کرتی ہے تو اس کی پروڈکٹیوٹی آپ کے پاس کم آتی ہے. آپ کے انہی اداروں نے اراؤنڈ 12 ٹریلین کی جو ہے وہ ریونیو, گراس ریونیو اکٹھا کیا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکٹر زیادہ کرتا ہے. جب یہ بند ہوں گے تو پھر گورنمنٹ ان کے لیے جو فیڈ کرنے کے لیے بورو کر رہی ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ ایکسیس ٹو فائنانس ملے گا, زیادہ بورو کرنے کے لیے ملے گا اور وہ اپنی پروڈکٹیوٹی دکھائے گا. ساتھ ہی یہ بھی ہوگا کہ آج کل جو انٹرسٹ ریٹ کا جو پریشر بڑھا ہوا ہے, جب حکومت کی ڈیمانڈ کم ہوگی منی کے لیے, بورو کرنے کے لیے, تو انٹرسٹ ریٹ بھی آٹومیٹکلی نیچے آئے گا. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ انٹرسٹ ریٹ چلتا ہے. اس سے پھر آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کو جو تکلیف ہو رہی ہے کہ آج 19.5% انٹرسٹ ریٹ پہ وہ جا کے اور پلس 1% بینک کا, تو 20.5%, تو آج بھی کوئی کاروبار ورکیبل نہیں ہے. تو ایک بہت خوش آئند کام ہے, اس کو ہم نے اسپیڈی کرنا ہے اور ایک طرح کی چارٹر آف اکانومی بھی کر لیں تاکہ آئندہ, کیونکہ آنے والی 5 سال بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو کنٹینیو رکھے اور پرائیویٹائز کرے, کیونکہ ہر حکومت اپنا اوپینین ہوتا ہے, ویو ہوتا ہے گورنمنٹ کا, اور وہ اس کو پھر نیچے شیلف کر دیتے ہیں, بیک برنر میں چلی جاتی ہیں. ایک پارٹی آپ کی الائنس میں وہ اس کا ویو پوائنٹ دوسرا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ان کو چلائیں. اب گورنمنٹ کا جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے ان کا تو یہ کلیئر لاؤڈ اینڈ کلیئر سٹانس ہے کہ ہم نے اداروں کو پرائیویٹائز کرنا ہے اور وہی بہتر حل ہے. آپ میثاق معیشت کی بات کر رہے ہیں تو انشر رائے صاحب, یہاں تو ہمیں ظاہر ہے پنجاب, بلوچستان, سندھ, ان کی تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہمیں نظر آتی ہے, ایک صفحے پہ نظر آتے ہیں وفاق کے ساتھ, وفاقی حکومت کے ساتھ. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہاں کی جو سیاست ہے وہ کچھ اور وہاں پہ چل رہی ہے, وہ گورننس کی بجائے ان کی توجہ کہیں اور ہے. تو ہم تو بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ میثاق معیشت ہونی چاہیے, اور یہ جو اس وقت حکومت میں ہیں, یعنی میاں شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے, آصف علی زرداری صاحب جب اپوزیشن میں تھے اور اسمبلی میں تھے, وہ بار بار اس وقت کی حکومت کو, تحریک انصاف کی حکومت کو کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, کم از کم اس ایجنڈے پہ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں ہم. اچھا دیکھیں, بالکل آپ درست اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ IMF کو خط لکھے جاتے رہے اور یہ کہا جاتا رہا کہ جی ہم تو ان تمام پرامسز کو فلفل نہیں کریں گے جو وفاقی حکومت آپ کے ساتھ کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کوشش یہ کی گئی کہ جہاں پہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکیج کی ضرورت تھی, یا فرینڈز آف پاکستان کے پاس ہم گئے تو وہاں پہ روڑے اٹکائے گئے, یہ ضرور ہے. لیکن اب تھوڑی سی چیزیں ڈیفرنٹ انداز میں, اب وہاں پہ جو ہیں وہ یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ اساتذہ کو دینے کے لیے, یونیورسٹی کے پروفیسرز کو دینے کے لیے تنخواہ تک نہیں ہے. تو انہیں بھی معلوم ہے, اس لیے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں اس تمام تر وہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, اس کے باوجود جو وزیر اعلیٰ KP تھے وہ موجود تھے اور وہ ساتھ کھڑے تھے, اور اس کے بعد بھی وہ وزیر داخلہ جو وفاقی ہے محسن نقوی ان سے ملتے رہے ہیں اور ابھی بھی مل رہے ہیں. تو اب یہ ضرور مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک خوشائن چیز بھی ہے. خوشائن چیز کیا ہے کہ اس وقت ایک جماعت کے علاوہ تمام جماعتیں ایک پیج پہ ہیں. اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, نون لیگ کو دیکھ لیں, MQM کو دیکھ لیں, یا دیگر ان کے ساتھ جو چھوٹی اتحادی جماعتیں ہیں, تو یہ ایک پیج پہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز یہ طے ہو گئی کہ جو ایک میجارٹی ہے وہ ایک پیج پہ ہے اس حوالے سے, اور منارٹی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے. اب جیسے جیسے آگے چیزیں بڑھیں گی, پریشر جو ہے وہ یقینی طور پہ اب KP کے گورنمنٹ پہ بھی آ رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو معاشی صورتحال ہے وہ بڑی عوام تو پوچھے گی نا, اپنی منتخب حکومتوں سے تو پوچھے گی, وہ حکومت سے پوچھے گی, پھر بڑی ڈاؤن قسم کی ہے. اور اب وہ جو سوشل میڈیا کا ایک پریشر تھا نا, اب جو آپ نے دیکھا کہ مختلف آپریشنز ہوئے اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ جی یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, اور ڈیجیٹل دہشت گردی کو جو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے, ایک ایک شخص کے ہزاروں اکاؤنٹ نکل کے سامنے آ رہے ہیں. تو اس کے بعد اب میں نے تو یہ فیل کیا, اور آپ نے بھی یقینی طور پہ فیل کیا ہو, کہ وہ ٹرولنگ اب سوشل میڈیا پہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ریاست مخالف بیانیہ اور حکومت مخالف بیانیہ اور اداروں کے مخالف ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا وہ بھی کم ہو رہا ہے. اب ہونا کیا تھا کہ جیسے ہی یہ اعلان ہوا کہ 24 ادارے پرائیویٹائز کرنے ہیں 5 سالوں میں, تو اگر وہ والی سپیڈ ہوتی جو پہلے سپیڈ موجود تھی, تو وہ کہنا تھا جی یہ تو لٹ جائیں گے, یہ تو کھا جائیں گے, انہوں نے تو ملک کو تباہ کر دینا ہے, اور یہی وہ چیز تھی جس نے ابھی تک ملک کو نقصان پہنچایا ہے. تو میرے خیال میں اب سین وائسز جو ہیں
वो प्रिवेल कर रही हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो भी कह रहे हैं कि जी हम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में जो एक कमेटी बनी हुई है, पहले जब शहबाज शरीफ साहब बतौर अपोजिशन लीडर कहते थे कि मिसाक मईशत कर लें, तो वो कहते थे कि मैंने इनके साथ बैठना नहीं है। अब वो खुद कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब से भी मुलाकात, मियाँ नवाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्किल है अगले कुछ हफ्तों में, मियाँ उसके साथ साथ आसिफ जरदारी साहब से भी मुलाकात का इम्कान है, कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में मुल्क अब जैसे शमसुल इस्लाम साहब कह रहे थे, उस लेवल पे पहुंच गया है कि हमें माशी तौर पे जो है सैनिटी को प्रिवेल करना होगा, और अगर अब भी हमने बेहतर फैसले ना किए तो फिर हो सकता है कि सियासी इत्तेफाक राय बहुत जरूरी है। मुख्तसरन मैं कहूंगा कि आप इस पर पार्टीज को आपस में मिलकर, चाहे केपी की साइड हो या दूसरी वाकई, सबको एक साथ बैठ के करना है और पाकिस्तान के लिए इस वक्त सोचना है। इस वक्त माशी हालात बहुत, और बल्कि जो जियो पॉलिटिक्स है उसको देखें, बड़े खतरे के आपके अलामत नजर आ रही हैं, जंग का खतरा हमारे पड़ोस में नजर आ रहा था। ऐसी सूरत में तमाम लोग बैठें और आपस में मुफाहमत करें और मुल्क का सोचें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब और रौन शिराजी साहब आपका। जाहिर है माशी इस्तेहकाम तभी आएगा जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। तो ये तमाम जो है सियासी क़ुव्वतों की जिम्मेदारी है और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। सलाम पाकिस्तान म्यूजिक वीडियोस मुकाबला 14 अगस्त 14 लाख नकद। अगर आपके सुरों से आती है आजादी की महक, तो अपने बेहतरीन मिल्ली नगमों की वीडियोस 9 अगस्त तक हमें भेज दीजिए। मुंतखब गाने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक PTV पर नशर किए जाएंगे। तो आज ही वतन के नाम अपनी मोहब्बत को नगमे की शक्ल दीजिए। PTV की वेबसाइट www.ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन टैब पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने वीडियो सॉन्ग का गूगल ड्राइव या ट्रांसफर लिंक सबमिट करें, या PTV की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए salampakistan@ptv.com.pk पर अपने गाने के लिंक के साथ भेज दें। पहली 3 पोजीशंस का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए, तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। वीडियोस भेजने की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2024 है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क भर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें हुई हैं और अब NDMA ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा है और दरियाओं में जो सूरत हाल है पानी की, वो खैबर पख्तूनख्वा के अगर दरियाए काबुल की बात करें या जो ऊपर के इलाके हैं उनमें भी तेज़ और तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। 2 रोज़ कबल लाहौर में जो बारिश हुई है उसने लाहौर का जो 44 साल का पुराना रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया है। इतनी शदीद बारिशें हुई हैं और इससे पहले भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट किया था, NDMA को भी अलर्ट किया गया था, तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी अलर्ट किया गया था कि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए वो हर वक्त मुस्तैद रहें, तैयार रहें। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से काफ़ी नुकसानात हुए हैं, लेकिन पंजाब में भी ज़ाहिर है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़ाहिर है कि रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन इससे पहले माजी में जब हम साबिका हुकूमतों की कारकर्दगी के हवाले से सवालात उठाते रहे हैं तो हमने देखा है कि जब भी यहाँ पे मामूली बारिशें भी हुई हैं तो कई कई रोज़ तक पानी खड़ा रहा है। लेकिन मौजूदा जो लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है उसके चंद घंटों के बाद हमने देखा कि लाहौर शहर से पानी को निकाल दिया गया और यकीनी तौर पर यह क्रेडिट जाता है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को, जो इस सूरत हाल में मुतहर्रिक रहीं, उनकी काबीना उनके साथ मुतहर्रिक रहीं और इसके साथ साथ जो इदारे थे उन्होंने जम कर काम किया। उसके नताइज हमारे सामने आए कि कई घंटे मुसलसल बारिश हुई, पानी बहुत ज़्यादा आया, लेकिन उसके बाद जो निकासी आप के लिए इक़दामात किए गए
وہ جو ہے وہ شدید اقدامات تھے، اچھے اقدامات تھے، اور نکاسی آب کا جو عمل تھا وہ تیزی سے مکمل ہوا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے، کافی نقصانات وہاں پر بھی ہوئے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سی بارشیں بھی ہوئی ہیں، پانی کی جو پانی کی مقدار ہے وہ دریاؤں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے اس کو بھی بہت زیادہ معاملات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہم پروگرام کے اس حصے میں اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے۔ یہ جو صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن نجم ولی خان۔ نجم ولی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنی اس گفتگو میں، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم اللہ یوسفزئی۔ نعیم اللہ یوسفزئی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ نجم ولی صاحب، آپ پہلے بتائیے گا کہ کیا لاہور کی صورتحال تھی؟ پنجاب میں بھی ظاہر ہے بارشیں تو بہت ہوئی ہیں، لیکن لاہور میں ہم نے دیکھا ہے ماضی کی حکومتوں میں پانی کھڑا رہتا تھا کئی روز تک، لیکن یہاں جو اس بار کارکردگی ہوئی ہے وہ بڑی شاندار رہی اور وہ متاثر کن رہی۔ جی بالکل جاوید، جو صورتحال تھی وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کلاؤڈ برسٹ کی صورتحال آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر تھی پنجاب کے اندر، اور خاص طور پہ لاہور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بعض ساری جگہوں پہ 334 ملی میٹر اور ایئرپورٹ پر تو 360 اور 370 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی، اور ہم سب اس کو کمپیریزن کرتے رہے۔ دبئی میں ابھی کچھ عرصہ پہلے جو 258 ملی میٹر بارش ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں وہاں پر ایئرپورٹ تک کو بند کرنا پڑ گیا تھا، اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہے۔ تو ہمیں ظاہر ہے آپ کو قدرت کی طرف سے اگر ایک ایسی آفت یا مصیبت یا رحمت، آپ اس کو جو بھی نام دے دیں، بارش کی صورت میں آئی، تو وہاں پر ہم قدرت کا راستہ تو نہیں روک سکتے۔ یہ قدرت کا فیصلہ تھا، اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ اتنی بارش یہاں پر ہوگی۔ لیکن جو سب سے بہترین چیز رہی، جو سب سے شاندار چیز رہی، یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہوں یا ان کی کیبنٹ کے باقی جو ممبرز ہیں وہ ہوں، ہمیں تمام متحرک نظر آئے۔ ہم صرف یہی نہیں دیکھتے رہے کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے اقدامات جاری ہو رہے ہیں، بلکہ وہ جہاں سے چیزیں کلیئر ہوتی چلی جا رہی تھیں وہ باقاعدہ طور پہ اس کو سوشل میڈیا پر خود ٹویٹ بھی کر رہی تھی، ان کی ٹیم بھی اس چیز کو سامنے لے کر آ رہی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے کیا، ریحام خان صاحبہ نے، باقیوں نے نشاندہی کی کہ سروس ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں پانی آ گیا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، پانی آ گیا، بارش اتنی زیادہ تھی کہ پانی آ گیا، لیکن اصل جو اس کے آگے دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ چند ہی گھنٹوں کے اندر وہ نہ صرف تمام کا تمام پانی وہاں سے نکال دیا گیا، بلکہ وہاں پر صفائی مثالی کر دی گئی۔ یہی صورتحال لاہور کے مختلف سڑکوں کے حوالے سے رہی۔ وہ تمام علاقے، میں لکشمی چوک کے حوالے سے خاص طور پہ بات کروں گا، ہمیشہ سے ہمارا لاہور کا جو لکشمی چوک ہے اس کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، وہاں پر دنوں تک پانی کھڑا رہتا تھا۔ اس حوالے سے شہباز شریف کی حکومت نے بہت زیادہ کام کیا، اور اب جو تھا مریم نواز نے بھی اور باقیوں نے بھی وہاں پر، ہم سب نے دیکھا کہ چند گھنٹوں کے اندر وہاں پر پانی، اس کے بعد 3 سے 4 گھنٹے کے بعد وہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور یہاں پر کریڈٹ بنتا ہے واسا کا، واسا کے اہلکاروں کا جو موجود رہے فیلڈ کے اندر۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بارش ہو رہی ہوتی تھی تو ہمیں لوگ نظر نہیں آتے تھے، تمام نظر آئے، اور واقعی ایک ریکارڈ نیا قائم کیا گیا کہ وہ تمام علاقے جو کہ پہلے گھنٹوں اور اس سے پہلے دنوں ڈوبے رہتے تھے، وہ بہت ہی تھوڑے وقت میں ان کو کلیئر کیا گیا، اور یہ واقعی کریڈٹ جاتا ہے۔ اور اس کو اب دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعریف وہ ہے اور اپریسیشن، اور اس کو تسلیم کرنا وہ ہے کہ جو حکومت کے مخالفین بھی تسلیم کریں۔ تمام دانشور جو اس سے پہلے بدترین تنقید کرتے تھے وہ بھی مجبور ہو گئے، وہ بھی آئیں اپنی ویڈیوز میں، اپنے پروگراموں میں، یہ کہیں کہ پنجاب میں زبردست کام ہوا، حسن نثار صاحب کو دیکھ لیں، باقیوں کو دیکھ لیں، تو یہ ایک واقعی ایک زبردست قسم کا کام تھا۔ ٹھیک ہے۔ نعیم اللہ یوسفزئی صاحب، آپ بتائیے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اور ابھی ہم وہاں پہ وہ بھی ہیں، خدشات بھی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پانی بڑھ رہا ہے۔ وہاں پہ آپ کو حکومت کی توجہ نظر آ رہی ہے؟ جو چیز ہم پنجاب کے اندر دیکھتے ہیں، ہم تو ہر وقت یہ توقع رکھتے ہیں اپنی حکومت سے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان کو تیسری بار منتخب کیا گیا ہے، کیا ان کی توجہ اسی گورننس پر ہے؟
جاوید صاحب بہت شکریہ. اصل میں ان کی باتیں میں سن رہا تھا تو یہ تمام ادارے خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ چیزیں آپ کی پرائیورٹیز جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے اوپر سے کہ آپ کا لیڈر کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے، تو اس کے فالوورز اور اس کے سیکنڈ، فرسٹ، تھرڈ یہ لیئرز جو ہے پھر اس کو فالو کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ اور ہم اگر کمپیریٹیولی وہ کر لیں، کمپیریٹیو انالیسس کر لیں، تو پنجاب میں ترجیحات الگ ہے، پختونخوا میں ترجیحات الگ ہے، ورنہ ادارے وہاں بھی ہیں، ادارے یہاں بھی ہیں ان تمام کام کرنے کے لیے. آپ نے پشاور کی حالت دیکھی تھوڑی سی بارش میں، ابھی مزید بارش ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا دریائے سوات کا، آپ نے پچھلے سال دیکھا، میں خود گیا ہوں بحرین میں، کیا کیا حالات ہوئے تھے وہاں پہ. جن ہوٹلوں کے چوتھے پانچویں محلے پہ بیٹھ کے ہم ڈنر اور لنچ کرتے تھے وہ سارے کے سارے جو دب گئے تھے ریت میں. تو پختونخوا میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہاں پہ ترجیحات یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو آسانیاں دیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی کچھ ہی عرصے میں پختونخوا کے کن کن کے محکموں میں کیا کچھ ہوا اور کیا کیا تبدیلی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہاں پہ ترجیحات کچھ اور ہے، وہ ترجیحات میٹر کر رہی ہے یا مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ گھوم رہی ہے صرف ایک شخصیت کے گرد. اب 5 اگست کو وہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے، بلکہ آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے، سوابی میں ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ ابھی جو آپ نے انڈیا میں کا ذکر کیا، پھر پی ڈی اے میں نے بھی وارننگ دی ہے اور محکمہ موسمیات نے بھی وارننگ دی ہوئی ہے کہ اگلے چند دنوں میں بہت تیز بارش ہونے والی ہے، اس کے لیے کیا لائحہ عمل کیا جائے؟ آیا اس کے لیے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے؟ گراؤنڈ کچھ نظر نہیں آ رہا ہمارے سامنے. گراؤنڈ پہ مطلب آپ کے کاغذات میں ابھی کچھ نہیں ہے کہ اداروں کو الرٹ کیا گیا. بھائی الرٹ کرنا ایک الگ چیز ہے، پھر اس کو مانیٹر کرنا الگ چیز ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات کا راستہ تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن اس کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ کوئی نقصان کرے تو اس کا فوری ازالہ کیا جاتا ہے. جج انہوں نے ایک ہاسپٹل کا وہ دیا، حوالہ دیا. تو خیبر پختونخوا میں تمام تر اتنے، یہ تیسری حکومت ہے، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس مسئلے پہ بیٹھا جاتا ہے کہ اس کا حل کیسے نکالے. پھر وہ موسم نکل جاتا ہے، جب موسم نکل جاتا ہے تو پھر وہ رات گئی بات گئی والی بات ہو جاتی ہے، پھر اس کے حوالے سے کوئی سیریس نہیں سوچا جاتا. لیکن یہی وجہ ہے کہ آپ کے پختونخوا میں بھی پچھلے 3-4 دنوں کی 1-2 ایونٹ ہے، آپ نے دیکھا جنگلات کٹ رہے تھے اور کٹ رہے ہیں. فضل حکیم سے مطلب وہ ٹھیک ہے وزارت تو واپس لی گئی، لیکن وہ ابھی بھی کٹ رہے ہیں، اس کے تدارک کے لیے کچھ کیا گیا؟ سپریم کورٹ نے اس پہ وہ بھی لیا ہے، اس کا نوٹس لیا ہے. انہوں نے نوٹس تو لیا ہے، لیکن صوبائی حکومت نے کیا کیا؟ صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے جو صرف میں کہتا ہوں کہ مطلب جب دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، کبھی وفاق کو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی گورنر کو، آج تک اس پر اور کیا ایکشن لیا گیا؟ ابھی تک کسی کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ اس کو سامنے لایا جائے؟ یا فضل حکیم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ استعفیٰ تو آپ سے لے لیا گیا، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دیا، لیکن اس سے لے لیا گیا اسی حوالے سے کیونکہ یہ چیز سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ زبان زد عام تھی. لیکن کیا اس سے پوچھا گیا ہے کہ کون کون اس میں ملوث تھا؟ وہ نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ اس میں وہ لوگ ہوں گے جو ان کے اپنے ہوں گے. دوسری بات، آپ نے شکیل خان کی پریس کانفرنس دیکھی، پھر شکیل خان کے مختلف چینلز کے ساتھ بھی اس نے بات کی ہے، اور اس نے ڈائریکٹ کہا کہ خان صاحب کو بھی یہ مطلب خدشہ ہے کہ بہت کچھ برا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور آپ وزیر اعلیٰ کو چھوڑ کے ایک عام سے مطلب میں عام سا وزیر ہی کہوں گا اس کو، کیونکہ نہ وہ یہ جو ان کے باقی سرکردہ کارکنان ہیں وہ تو نہیں تھا، کہ اس سے خان صاحب کو کیوں ضرورت پڑی کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے، تم نے کیبنٹ میں بھی مجھے وہ دینا ہے کہ کون کون کر رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ کی ترجیحات جو ہے وہ واضح کر رہی کہ آپ کی ترجیحات لوگوں کو ریلیف دینا نہیں ہے. نجم ولی صاحب، یہ ہم نے دیکھا کہ پروپیگنڈا مشینری بھی یہ اسی دوران جو ہے وہ اپنا کام کر رہی تھی. جیسے آپ نے کہا کہ فرض کیا اسپتال کی ویڈیو آئی کہ پانی آ گیا، یہ تو پروپیگیٹ کیا گیا، لیکن پانی نکل گیا، پھر اخلاقی جرت تو نہیں ہوتی نا. مریم نواز شریف صاحبہ نے اس بار یہ ایک دلچسپ کام کیا ہے کہ انہوں نے ایک تصویر لگائی، ایک جگہ کی تصویر لگائی کہ یہاں پانی تھا، یہاں سے پانی نکال دیا گیا. اب لیڈر جو ہے وہ ایگزامپل سے لیڈ کر رہا ہے، وہ خود فیلڈ میں موجود ہے. یہ کتنا میٹر کرتی ہے کہ آپ جو وہی ادارے جو آج سے کچھ سال پہلے متحرک نہیں تھے، کام نہیں کرتے تھے، اب وہی ادارے اور وہی لوگ اب کام کر رہے ہیں. دیکھیں، لاہور جو ہے ہمیشہ سے گڈ گورننس کا محتاج رہا ہے، اس پہ جو ہے اس کی ضرورت رہی ہے. ایک 1.25 کروڑ آبادی کا شہر ہے، یہاں پر آپ کو یقینی طور پہ جب تک آپ کی توجہ اداروں پر نہیں ہوگی، آپ وہاں پر جواب طلبی نہیں کریں گے تو مسائل جو ہیں حل نہیں ہوں گے. تو یہ شہباز صاحب کے دور میں بھی یہ چیز بہت زیادہ رہی.
کہ ادارے جو تھے بہت زیادہ متحرک تھے. درمیان میں ایک ایسا دور بھی آیا کہ ہم تو یہ کہتے تھے لاہور کے صحافی کہ یہ پھولوں اور باغوں کے شہر کو کچرا کنڈی بنا دیا گیا ہے. اب دیکھیں جو مریم نواز صاحبہ نے جو کمال کیا وہ یہ تھا، وہ صرف اگر وہ کہیں سے تصویریں منگوا رہی ہیں اور وہ کہیں پہ جو ہے ان سے جواب طلبی کا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کے پاس پہلے کی تصویر بھی آ رہی ہے، ان کا اپنا نیٹ ورک، ان کے ایڈمنسٹریشن کا نیٹ ورک چل رہا ہے، کہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے، سیف سٹی کے جہاں جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں سے وہ جو ہے انفارمیشن لے رہی ہے، اور اس کے بعد وہ تصویر منگوا رہی ہے کہ آفٹر ٹھیک. اب جب آپ نے اس کو صاف کر دیا تو کیا پوزیشن ہے؟ وہ انارکلی کی بات ہو، ریلوے اسٹیشن کی بات ہو، وہ ڈسکا اور سیالکوٹ کی بات ہو، میں صرف لاہور کی بات نہیں کر رہا، باقی شہروں کی بات بھی کر رہا ہوں، وہ دونوں کو جو ہے پریزنٹ کرتی رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز جو تھی وہ انتظامیہ کے ساتھ، وہ متعلقہ اداروں کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھی. لیکن مجھے دوسری طرف دیکھیں، این ڈی ایم اے نے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جو اس وقت کوشن دیا ہوا ہے، وہاں پر جو خطرہ ظاہر کیا ہوا ہے، آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں، وہ اپنی پولیٹیکل مصروفیات میں مصروف تھے. اور جیسے ابھی میرے بھائی بتا رہے تھے کہ اب ساری کی ساری جو صوبائی ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جو توجہ ہے وہ کس طرف ہے کہ انہوں نے 5 تاریخ کا جلسہ کروانا ہے تاکہ وہ جو گرفتاری کا دن ہے اس کے دن کے اوپر ایک پوائنٹ سکورنگ کی جا سکے، ایک پولیٹیکل جو ہے ایک نیریٹو اس کی طرف جایا جا سکے. لیکن اس کے مقابلے میں کیا آپ توجہ دے رہے ہیں وہاں پر جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جو وہاں پر شہادتیں، میں تو شہادتیں ہی کہوں گا اس کو، بالکل، جو وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر جو 54 بندوں کی بات کی جا رہی ہے ان تمام دنوں میں، تو آپ کو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. آپ کو بھرپور مینڈیٹ ملا وہاں سے، آپ نے وہاں سے سیٹیں جیتی، آپ کو ان لوگوں کے دکھ درد میں ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. لیکن مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ ہم لوگ پروپیگنڈے پہ جاتے ہیں، ہم لوگ جھوٹ پر جاتے ہیں. مجھے بتائیے گا، کراچی کی تصویر تھی، وہ بیلچوں سے پانی کو ہٹایا جا رہا تھا اور پورے کا پورا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ ظاہر کرنے پہ لگا ہوا تھا کہ یہ لاہور کی تصویر ہے، صرف اور صرف بیک پر ایک فلائی اوور نظر آنے کی وجہ سے. لیکن وہ بھی جھوٹ جو ہے کلیئر ہو کے سامنے آ گیا، وہ لاہور کی تصویر ہی نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھیں پرفارمنس کی طرف جانا پڑے گا. آخرکار ہمیں لوگوں کے مسائل حل کرنا پڑیں گے، لوگوں کی ضروریات کا احساس کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم ناکام رہیں گے. مقابلہ ہوگا نا جی، پرفارمنس کا مقابلہ ہوگا. مختصراً میں چاہوں گا کہ آپ کو کامنٹ کر دیں. خیبر پختونخوا کے عوام تو پھر پوچھیں گے ان سے. جاوید صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پوچھتے نہیں ہے. اگر پوچھتے تو یہ یہ تیسرا ٹینیور جو جا رہا ہے تو پچھلے ٹینیور کا پوچھا جاتا، اس سے پہلے پرویز خٹک وقت کا پوچھا جاتا، محمود خان صاحب کے وقت کا پوچھا جاتا. اگر لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے اور لوگوں میں دیکھیں کہا جاتا ہے کہ پختونخوا کے لوگوں میں سیاسی شعور ہے، بالکل ہے، میں یہ مانتا ہوں. لیکن کیا سیاسی شعور میں وہ لوگ جو میجورٹی ہے اور تیسری بار پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہی ہے اور ان کی حکومتیں بنا رہی ہے، کیا انہوں نے کارکردگی کا پوچھا ہے؟ سیاسی شعور تو میں اس کو کہوں گا کہ پھر اپنے حق کا بھی پوچھیں. اگر آپ ووٹ سے پہلے ایم پی اے ایم این اے آ کر آپ کی منتیں کر رہا ہو اور پھر بعد میں آپ اس کے حجرے تک نہ جا سکے تو پھر یہ شعور نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ یہ میں کہوں گا کہ اس طرح کی آپ کی لاشعوری ہے یا ایک ذہنی غلامی ہے کہ آپ ایک نعرے کے یا ایک شخصیت پرستی کے ایک خول میں جو ہے اس میں لپٹے ہوئے ہیں اور صرف اس کو فالو کر رہے ہیں. باقی آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا حق کیا ہے. ذمہ داریاں اور حق یہ دو مختلف چیزیں ہیں. آپ کا حق کیا ہے اور جس کو آپ نے ذمہ داری دی ہے وہ اپنی ذمہ داری کتنی نبھا رہا ہے. تو یہ یہاں پہ پھر یہ ہے کہ اب جیسے انہوں نے کہا پہلا ٹینیور ہے، پچھلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی پنجاب میں، لیکن پہلا ٹینیور ہے تو یہاں یہ بھی گلا کر سکتے تھے کہ نہیں بیوروکریسی میں یہ ہے وہ ہے، انہوں نے ان کو انڈکٹ کیا ان کو انڈکٹ کیا، میں کام نہیں کر سکتی. لیکن وہ کر رہی ہے اور وہ دکھا رہی ہے اور فرنٹ سے لیڈ بھی کر رہی ہے. یہاں پہ آپ کے ادارے ہیں برائے نام، ٹھیک ہے، اور اداروں کو آپ خراب کرتے جا رہے ہیں. اب آپ کے پاس صوبے کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں تعلیمی اداروں کو بیچنے کی بات کر رہے ہیں. آج میری ایک خبر میرے نظر سے گزری ہے فی الحال تو ذرائع کی ہے اور ذرائع مستند ہے کہ جو اپ گریڈیشن کا فیصلہ ہوا تھا کوئی 1,60,000 اساتذہ کا، وہ بھی شاید واپس لے گیا. ٹھیک ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. یہ بات یہ ہے کہ ہم کمپیریزن اس میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نعیم اللہ یوسف زئی صاحب آپ کا. نجم ولی خان صاحب آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا.
میرے پاپا یاسین ملک کشمیری حریت لیڈر، وہ کشمیر کے فریڈم فائٹر ہیں، بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں میرے بابا نے کشمیر کی آزادی کے لیے، اور انڈیا اس لیے ان کو مارنا چاہتا ہے، ان کو انڈین دہلی جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کو پوائزن کی کوشش کی ہوئی ہے، ان کے کھانے میں شیشہ ڈال دیتے ہیں، بہت دفعہ اریسٹ بھی کیا ہوا ہے، جو میرے بابا نے کچھ نہیں کیا، بس آزادی کی بات کی ہے، تو انڈیا ان کو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی میں اپنے بابا کو ملوں گی۔ پاکستان ہمیشہ کشمیر کے ساتھ ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد، اسماعیل ہانیہ ظاہر ہے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ تھے، ان کی ایران میں شہادت ہوئی، انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد مشرق وسطیٰ پر اب جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، کیونکہ ایران نے اب اقوام متحدہ کو باقاعدہ طور پر بتا دیا ہے کہ وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں ایکشن ضرور لے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو اسرائیلی بربریت کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، اور اب جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 39,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے حوالے سے پوری دنیا میں ان کا ظاہر ہے ایک قسم کی مذمت بھی کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، قطر نے بھی یہ کہا ہے کہ جب مذاکرات کاروں کو نشانہ بنایا جائے گا تو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی مذاکرات آگے کیسے بڑھیں گے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بین الاقوامی امور کے جناب ڈاکٹر ساجد اللہ خٹک۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے، یہ تو اب ظاہر ہے کہ ایران نے بھی بتا دیا ہے، ایران نے کہہ بھی دیا ہے کہ ریٹیلیٹ کرے گا ایران، یہ ہم مشرق وسطیٰ میں کیا کوئی ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے۔ حالات واقعی میں بہت کشیدہ ہے اسماعیل ہانیہ کی اسیسینیشن کے بعد، تو جنگ کے حالات بند رہے ہیں بیکاز ایران جو ہے اس کی سوورینٹی کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اور ایران کی جو ایک ریجنل پوزیشن ہے اس کو سبوتاج کیا گیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اس واقعے کے بعد فوراً ری ایکشن نہیں دیا، بلکہ اس نے صبر کا مظاہرہ اور بڑی سوچ و بچار کے بعد ظاہر ہے کوئی رسپانس نہیں رہا۔ لیکن یہ جو تھوڑا سا بیچ میں گیپ آ گیا ہے، اس میں ایران کو سوچنے کا موقع ملے گا اور اس کو کوئی باقاعدہ ایک اچھی اسٹریٹجی بنانے کا موقع ملے گا، اور امید کی جا سکتی ہے کہ جو ایران کا رسپانس ہوگا وہ شاید کہ اس خطے کو جنگ سے بچا سکے، کیونکہ اپریل میں چند ماہ پہلے اسرائیل کی طرف سے جس میں ایران کے ڈپلومیٹس جو ہے مارے گئے تھے، اس کے بعد ایران نے ریئیکٹ کیا تھا، رسپونس کیا تھا، لیکن وہ رسپانس ایک طرح سے فیس سیونگ تھی، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھیں ہم جتنا بھی جذباتی طور پہ اس بات کا اظہار کریں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو براہ راست جنگ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جنگ میں ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے آلریڈی اپنی جو فورسز ہیں، ایئر فورسز ہیں یا نیول فورسز ہیں، ان کو موبیلائز کر دیا ہے ان ڈیفینس آف اسرائیل۔ تو یہ ایران کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ورلڈ پاور کے ساتھ براہ راست کمپیٹ کرے، اور اس سے میرے خیال میں اس میں ایران کا بھی نقصان ہوگا، اور نہ صرف ایران کا نقصان ہوگا بلکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک جس کو اردو میں ایک بڑا بدماش بن جائے گا خطے کا، اور پورے مڈل ایسٹ میں باقی اس کو ڈکٹیٹ کرے گا۔ تو میرے خیال میں جو کہتے ہیں پازیٹیو سائڈ اس کی یہ ہوگی کہ ایران کیلکولیٹڈ ہو کے جواب دے، فیس سیونگ بھی ہو جائے جس سے ایران کی ایک پوزیشن ہے وہ بھی برقرار رہے، لیکن اس حد تک ریٹیلیٹ نہ کرے کہ جس کے بعد اس جنگ کو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس واقعے کے بعد بہرحال ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے مذاکرات کا جو ایک سلسلہ تھا، یا جو جو بیہائنڈ دا سین مذاکرات ہو رہے تھے اور جنگ بندی کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، جیسے کہ قطر نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے، اس میں تو ایک رکاوٹ آ گئی نا؟ جی دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے میں تو پہلے بھی یہی بات کرتا ہوں کہ جو اسرائیل ہے وہ اصل میں اس موڈ میں نہیں ہے کہ یہ جنگ رک جائے یا یہاں پہ ٹروس ہو جائے یا امن ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جنگ بندی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی جو اسرائیل کے خلاف جتنی بھی گروپس ہیں، حزب اللہ ہے، حماس ہے، ان کو دوبارہ سے ایک موقع مل جائے گا، ٹائم مل جائے گا ریکنسائل کرنے کا. کیونکہ ایک چیز تو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ نقصان کرنے کے بعد، کیونکہ آج میں ایک رپورٹ یونائٹڈ نیشن کی پڑھ رہا تھا جس میں کہہ رہے تھے کہ فلسطینی انفراسٹرکچر کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ اگلے 20 سالوں میں اس کو آپ ریکنسٹرکٹ، یا جس کو کہتے ہیں اس کو دوبارہ آپ کھڑا نہیں کر سکتے، اس ملبے کو آپ نہیں سنبھال سکتے. 40,000 کے قریب جو ہے انسانی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. اب اگر جنگ بندی ہو بھی جائے تو اس کے بعد کسی نہ کسی حد تک بدلہ لینے کے لیے دوبارہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھولیں گے. تو اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، جو انٹرنیشنل دیکھیں انہوں نے IC جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی نہیں سنی، انہوں نے انٹرنیشنل کنٹریز کی کنڈیمنیشن کی پرواہ نہیں کی. اس کا مطلب ہے وہ مکمل طور پہ تیار ہے اور کوئی بھی امن کی کوشش وہ اسرائیل کرے گا. میں آپ کہنا چاہوں گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آلدو وہ ملیٹریلی پولیٹیکلی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ورلڈ وائڈ ایک سافٹ پاور امیج ہے اس کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس نہ چاہتے ہوئے، اسرائیل نہ چاہتے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس جنگ میں دھکیل رہا ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو پتا ہے کہ اس جنگ میں حصہ لینے کے بعد جو ایک چائنا کی جس کو کہتے ہیں چائنا کے ساتھ ان کی کمپٹیشن ہے، تو چائنا کو ایک سپیس مل جائے گی، مزید سپر سیڈ کر جائے گا یونائٹڈ اسٹیٹس کو. یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں چاہتا، لیکن اسرائیل اس کو دھکیل رہے ہیں. ان کی ایک اسٹرکچرل ڈیپینڈنسی ہے آپس میں اسرائیل کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی، وہ ڈینائی نہیں کر سکتا. تو یہ جو امن کی ہو رہی تھی اور ہو رہی ہیں، میرے خیال میں یہ اس اسیسینیشن کے بعد تھوڑی سی جو ہے وہ ماند پڑ جائیں گی. لیکن میری اپنی یہ ایک رائے ہے کہ ایران کو اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ریجنل ممالک ہیں ان کو ایک ریشنل ایکٹر کے طور پہ سامنے آنا چاہیے، اور جو فیوچر ہے اس جنگ کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے جنگ بندی کی طرف جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد اللہ خٹک صاحب، آپ کا گفتگو کر رہے تھے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.